معاشرے میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کا حوصلہ بڑھانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے ایک حدیث خطبے میں سن رکھی ہوگی، جمعے کے خطبے میں عموماً پڑھی جاتی ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت وہ حضرت ابو بکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر سب سے زیادہ سخت وہ حضرت عمر ہیں، حیا میں سب سے سچے حضرت عثمان ہیں، اور قضاء کی اچھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ حلال اور حرام کے مسائل سب سے اچھے طریقے سے حضرت معاذ بن جبل کو معلوم ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اعلمہم بالفرائض زید، کہ حضرت زید میراث کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے کہ جب کسی نے کوئی اچھا کام کیا، اچھی کارکردگی دکھائی، آپ اس کی حوصلہ افزائی کیا کرتے۔ چنانچہ غزوے سے واپسی پر آپ نے فرمایا خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ، کہ آج سب سے زیادہ گھڑ سواروں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے وہ ابو قتادہ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وخیر رجالنا سلمۃ بن الاکوع، کہ پیدل جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے تھے ان میں سب سے اچھی کارکردگی دکھانے والے حضرت سلمۃ بن الاکوع ہیں۔ ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی معاشرے کی خدمت کر رہا ہے، کوئی معاشرے میں کوئی خیر کا، فلاح و بہبود کا، کوئی سماجی خدمات انجام دے رہا ہے، اپنی بساط کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی کام اچھے انداز سے کر رہا ہے، ہمارا کم از کم یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور حوصلہ افزائی کی بہت ساری صورتیں ہیں، مثلا آپ سوشل میڈیا پر اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں، کسی ایسے ادارے کو دیکھتے ہیں، تو آپ ان کے پیغام کو عام کریں، آپ ان کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ بھی حوصلہ افزائی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس سنت کو زندہ کریں، اور در حقیقت یہ قرآن کریم کی آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى پر عمل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔